ہر ایک انسان جانتا ہے خود، کسی کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی، بری زبان ہے، زبان کے لیے وعدہ کر لے. کسی کی نگاہیں اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی تو اس نگاہ کے لیے وعدہ کر لے. کسی کی سماعت حرام بری ہے، اس کے لیے وعدہ کر لے. کسی کی محفل بری ہے، کوئی صلہ رحم نہیں کرتا، قطع رحم کے گناہ میں مبتلا ہے، کوئی غیبت کے گناہ میں مبتلا ہے، کوئی حرام کھانے کے گناہ میں مبتلا ہے، کوئی شکم کے گناہ میں مبتلا ہے، کوئی زیر شکم کے گناہ میں مبتلا ہے. پروردگار بنام امام حسین، میں آج توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں پروردگار. اللہ اکبر. عزیزوں، جتنا پڑھا جائے وہ کم ہے. اور میں ابھی آؤں گا مصائب پر، لیکن تھوڑی دیر ایک منٹ ایک لمحے کے لیے میں آؤں گا مصائب پر. ابھی ایک خود علی گندابی، یہ بھی ایک بڑی معزز شخصیت ہے. کہتے ہیں کہ کیسے یہ تھے ایران کے ایک شہر کے رہنے والے، اور تقریباً بدماشی کام تھا ان کا، معذرت یہ لفظ استعمال کرنے پر بچے سمجھ جائیں، اس طرح کی زندگی تھی ان کی. گنڈوں میں بیٹھنا. اچھا سن لینا، ابھی تھوڑا سا رہنے دینا، رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. ایسے عزادار ماشاءاللہ اس غم کی کیفیت میں خود بخود، وہ روشن ہو لائٹ نہ ہو انشاءاللہ فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں کہ محرم کے 10 دن تھے کہ ہمارے بزرگ عالم تھے، ہمارے علاقے کے رہنے والے تھے، وہ گئے تھے کسی جگہ مجلس سے پڑھنے. تو مولا عباس علیہ السلام کے مصائب کا بیان کر کے وہ واپس آ رہے تھے. تو میں شہر کے باہر بیٹھا ہوا تھا ایسے ہی اپنے گنڈے بدماشوں کے ساتھ. میں نے ان کی جانب دیکھا، میں نے کہا او کہاں سے آ رہے ہو، تنگ کرنا چاہوں گا. وہ شریف النفس عالم تھوڑا سا گھبرا گئے، کہا میں ایک مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں. اچھا کہاں سے آ رہے ہو، کس کے مصائب پڑھ کر آ رہے ہو؟ میں نے کہا وہ میں مولا عباس کے مصائب پڑھ کے. تو کہتے ہیں میں نے اچانک میرے دل منقلب ہوا. میں نے کہا کہ اپنے آپ سے میں نے کہا مجھے شرم نہیں آتی، محرم کے ایام ہیں اور میں ایک ذاکر اہل بیت کے ساتھ ایسی گستاخی کر رہا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ایسا کرو تو ہمیں بھی تھوڑے سے عباس کے مصائب سنا دو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں مجلس کے لیے کوئی موقع ہو، ماحول ہو، فرش عزا ہو، کوئی ممبر ہو، کوئی جگہ ہو. اب یہاں پر سڑک پہ چلتے چلتے اس طرح انہوں نے کہا کہ اگر نہیں سناؤ گے تو ہم یہاں سے جانے نہیں دیں گے. کہا نہیں دیکھو یہاں تو ممبر ہی نہیں کوئی بیٹھنے کا. اب وہ شخص پتہ نہیں کیا قلب اس کا منقلب ہوا، وہ رکوع کی طرح جھک گیا. اس نے کہا اچھا میرے اوپر بیٹھ جاؤ، ممبر بنا لو اور مصائب پڑھ لو تھوڑے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ایسا اس نے اصرار کیا کہ اگر میں بات نہ مانتا تو پھر ممکن ہی. اس نے اصرار کیا، میں نے کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے مصائب پڑھ لیا حضرت عباس کے. روتا جا رہا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں عالم چلا گیا. یہ علی گندابی دیکھیں ہم نے زندگی پر کتنی مرتبہ نام ابوالفضل عباس سنا ہے، لیکن جب کسی ایک پر اثر کرنا ہو تو ایسے اثر ہوتا ہے. اثر ہوا، قلب منقلب ہو گیا. وہاں سے چھوڑ کے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ وہ نجف اشرف پہنچا. کربلا پہلے غازی عباس کی زیارت پر گیا، اس زمانے میں زیارت پہ بہت کم لوگ جا پاتے تھے. وہاں سے گیا نجف. اس نے کہا میں یہیں رہ جاؤں گا، یہیں کا مجاور بن گیا. آیت اللہ شیرازی جو تمباکو کے فتوے والے، ون آف دا گریٹسٹ مرجع ان دا شیعہ ہسٹری، وہ جو گزرے تھے، ان کی مرجعیت کا زمانہ تھا اور وہ حرم امیر المومنین میں نماز پڑھا رہے تھے. مغرب کی نماز ہوئی کہ کسی نے آ کے ان کو خبر دی کہ ایک بڑے عالم ہیں ان کا انتقال ہوا ہے. تو اب ان کی تجہیز و تکفین ہو گئی ہے، جنازہ ہو کے تدفین ہوگی. اور وہ اس لیول کے عالم تھے کہ حرم امیر المومنین ان کے لیے قبر تیار کی جائے. تو قبر تیار کر لی گئی کہ اب عشاء کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگی اور اس کے بعد تدفین ہو جائے گی. تھوڑی دیر بعد جب عشاء کی ختم ہوگی نماز، یہ علی گندابی یہ وہی نماز میں تھا. یہ سجدہ شکر میں گیا. اب سجدہ شکر میں کوئی جاتا ہے تو لوگ ظاہر ہے کہ 1 منٹ کا سجدہ، 2 منٹ کا زیادہ سے زیادہ. لوگ اٹھ کے آس پاس جو ہے جانے لگے اپنی تعقیبات پڑھ کے. لوگوں نے دیکھا یہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہا، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہا، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہا. 5 منٹ گزر گئی، 10 منٹ گزر گئی، یہ کتنا لمبا سجدہ شکر کرے گا. تو کہتے ہیں ہم نے اس کے قریب آ کے کہا کہ علی خیریت ہے. جب ہم نے اس کو ہلایا تو وہ لڑک گیا. پتہ چلا اس کی تو موت ہو گئی. ارے سجدے میں موت ہو گئی. اتنے میں وہ آیت اللہ شیرازی جو ویٹ کر رہے تھے ان عالم کے جنازے کا، ان کو آ کر بتلایا کسی نے کہ حضرت وہ جو عالم دین آیت اللہ تھے نا جن کا جنازہ یہاں ہونے والا تھا، وہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ کوما میں گئے تھے، وہ زندہ ہے. وہ زندہ ہے، ان کی بھی موت نہیں ہوئی. کہا اچھا. اللہ اکبر. آیت اللہ شیرازی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بتوسط علی بن ابی طالب ہمیں پیغام دیا ہے کہ یہ قبر اس علی گندابی کے لیے کھودی ہے یہاں پر.
اس کا حق ہے کہ یہاں یہ دفن ہوگا. اگر یہ ویسے مر جاتا تو کسی کے ذہن میں تصور بھی نہ ہوتا کہ اسے قبر امیر المومنین کے پاس حرم امیر المومنین میں دفن کیا جائے. اللہ نے یہ سبب بنایا ہے کہ ایک عالم کی موت کی اطلاع آئے، ان کے لیے قبر بنے، پھر ان کے زندگی کی بھی اطلاع آئے، تاکہ یہ وہ گناہگار کے جو عباس کے نام سے ہدایت پا کر یہاں علی کے حرم میں پہنچا ہے اسے جگہ مل سکے. بارگاہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب امیر کے حرم میں جگہ مل سکے. آپ تصور فرما رہے ہیں یہ کون سا در ہے؟ جب یہ عطا کرنا چاہیں ہماری سوچ سے باہر ہے. ایک ذرے کو کہاں پہنچا دیں اور حرم امیر المومنین میں اس کو دفن کروا دیں. عزیزوں بس اس نیت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیا عرض کروں.